فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، اے اللہ کے رسول آپ کے حکم پر اور اللہ کے ارشاد پر میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کبھی اف نہ کہا، جو کہا میں نے اس کو قبول کیا اور اپنی خواہشات کو میں نے ذبح کر دیا، اپنے ارادوں کو میں نے ترک کر دیا۔ میرے باپ نے جو کہا سر آنکھوں پر رکھا، ماں نے جو کہا سر آنکھوں پر رکھا، خود بعد میں کھایا، پہلے ماں باپ کو کھلایا، ان کی میں نے خدمت کی، یہاں تک کہ باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں بھی اللہ کے پاس پہنچ گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں کبھی بدسلوکی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، اچھا سلوک کرتا رہا، دونوں اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ یا رسول اللہ اب بھی ماں باپ کا کوئی حق باقی ہے یا پورے ہو گئے؟ اب بھی کچھ باقی ہے؟ حضور نے فرمایا ماں باپ کے حقوق تو موت پہ جا کر ختم ہوں گے، حقوق باقی ہیں، 5 کام کرو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ آپ نے فرمایا 5 کام کرو، الصلاۃ علیہما، ایک تو ان کے لیے خصوصی دعا کرو، خصوصی رحمت کی دعا، یا اللہ میرے ماں باپ پر اپنی عام رحمت نہیں خاص رحمت نازل فرما۔ صلاح کہتے ہیں خاص رحمت کو، دعا کہتے ہیں عام دعا کو، رحمت ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت کا بھی ذکر ہے، صلاح کا بھی ذکر ہے، رحمت عام رحمت، صلاح خاص رحمت۔ دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، پہلا حق۔ والاستغفار لہما، دوسرا حق، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک موت کی آغوش میں نہیں جاتے۔ اور تیسرا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، تمہارا باپ تمہاری ماں جس کسی سے عہد کر کے گئے ہوں، زبان کر کے گئے ہوں، وعدہ کر کے گئے ہوں، زندگی نے ان کو مہلت نہ دی ہو، موت نے آ کر ان کو اپنی آغوش میں لے لیا ہو، وعدہ پورا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تم ان کے نائب ہو، تم ان کے نمائندہ ہو، اپنے ماں باپ کے ان وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والد کے جو رشتہ دار ہیں والد کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ماں کے رشتہ داروں سے اپنی ماں کی نسبت سے اچھا سلوک کرو، یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں کی سہیلیوں کا بھی خیال کرو اور باپ کے دوستوں کا بھی خیال کرو، ان کا بھی احترام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر فرما رہے ہیں۔ کتنا لمبا سفر ہے، آج تو مرسڈیز کرولا گاڑیوں کا زمانہ ہے، چند گھنٹوں میں فاصلہ طے ہو جاتا ہے، اس زمانے میں ایک ہفتہ لگتا تھا، 10 دن لگتے تھے مدینہ طیبہ سے مکہ پہنچتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی راستہ پر پیچ پہاڑیوں سے گزرتا ہوا، اور اس میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اونٹ کے ساتھ ایک گدھا بھی ساتھ رکھتے تھے، اور گدھا وہ ان کا مزاج شناس تھا، اس پر ان کو بڑی راحت ہوتی تھی۔ گدھا تو آج ایک عجیب مثال ہے، اس زمانے میں مرسڈیز تھا، اچھی اس کا ایک بہترین سواری۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ چلتے، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتے تو اپنے گدھے کی سواری پر کسی اور کو سوار کر دیتے، اس کو پھر نیچے اترتے، اس سے فرماتے کہ بھائی اب تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، مجھے یہاں کچھ دیر سفر بھی چلتا رہے اور مجھے کچھ راحت حاصل ہو جائے۔ تو اس سواری پر ان کو بڑی راحت ملتی تھی، کانا یتربح علی، بڑا ان کو سکون ملتا تھا۔ اور سفر میں ان کے سر پر ایک پگڑی تھی، ایک ہی پگڑی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں
ایک بدو آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دیکھا، کچھ اس میں اس کے باپ کی شباہت نظر آئی تو فرمایا الستا ابن فلان ابن فلان، ارے بھائی تم فلاں کے بیٹے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ فوراً گدھے سے اترے، فرمایا یہ گدھا پکڑو، لگام پکڑو، ارکب علی ھذا، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا یہ پگڑی لو، اشدد بہا رأسک، سر پہ پگڑی باندھو اور یہ پگڑی تم لو، یہ سواری تم لو۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے، آپ کو اپنے استعمال میں رکھنی چاہیے، یہ سواری آپ کی پسندیدہ ہے اور یہ پگڑی آپ کی ایک ہی ہے اس پورے سفر میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس پر اس کا حق زیادہ ہے۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا حسن سلوک یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے جو دوست احباب رشتہ دار اور ان کا اور جن میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا اور اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کو میں نہیں جانتا مگر اس کا باپ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا۔